بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ توحید کے مظہر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حوالے سے کتاب ریحان المودت نے سید ابو محمد نقوی صاحب نے ایک بہت خوبصورت باب باندھا ہے۔ اس میں 13 احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو اس سند میں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی توحید کے مظہر ہیں۔ پہلی سند بحر الانوار سے جلد 84 سے انہوں نے اس باب میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب یہاں پر اصل حدیث میں مصدر میں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر جب معصوم کے لیے خلق کا لفظ ہوتا ہے استعمال تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح عبد کے معنی جو بدل جاتے ہیں جب معصوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمومی معنی ہوتے ہیں عام مخلوق کے لیے، جب معصومین علیہ السلام کے لیے ہوں تو وہ اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر نور الثقلین میں مولا کی حدیث موجود ہے جس میں مولا نے یہ فرمایا۔ دوسری حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا اور ہمارے ہی ذریعے سے اس کی عبادت کی گئی۔ ہم ہی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ کتاب التوحید۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، کوئی بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا سوائے میرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے جھگڑا کیا اس نے اللہ کی ربوبیت سے جھگڑا کیا۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ اور اس کے علاوہ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا، اور اگر میں اور علی علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اور اگر میں اور علی علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ ثواب ہوتا نہ عقاب ہوتا، اور علی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور نہ اللہ اور علی علیہ السلام کے درمیان حجاب ہے، اور علی علیہ السلام ہی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پردہ اور حجاب ہیں۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ اچھا، اس کے بارے میں نتیجہ جو دیا ہے سید ابو محمد نقوی صاحب نے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی حد سے بال برابر بھی آگے بڑھے تو بالوں پر جل جانے کا خطرہ ہے، لیکن بدبخت ملا حجاب الہی ہٹا کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس نے عبادت سکھائی جس کی وجہ سے جزا و سزا ہے، اس علی علیہ السلام کی زمین پر رہ کر، اسی علی علیہ السلام کا نمک کھا کر، اسی علی علیہ السلام کی ولایت کا عملی طور پر انکار کرتے ہوئے مجوسی ناصبی ملا کی ولایت کا جھنڈا نصب کیا جا رہا ہے۔ پانچویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ولایت جو علی علیہ السلام کی ہے یہ اللہ کی ولایت ہے، اور علی علیہ السلام کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اور علی علیہ السلام کا اتباع اللہ کا فریضہ ہے، اور علی علیہ السلام کے دوست اللہ کے دوست ہیں، اور علی علیہ السلام کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اللہ کے ساتھی ہیں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کتاب بشارت المصطفیٰ سے یہ حدیث ہے۔ اس باب میں اصل مصدر بشارت المصطفیٰ کتاب ہے، یعنی ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار جو ہے نا، واضح مطلب ہے اس کا کہ جس شخص نے بھی یہ انکار کیا علی کی ولایت سے، اس نے اللہ کی عبادت، اللہ کے فرائض، اللہ کی محبت اور اللہ کے اسلام کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ سے کھلی دشمنی کا اعلان ہے بیسکلی۔ چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر روز اللہ ملائکہ مقربین میں علی پر فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے ذکر پر اللہ الصمد روزانہ فخر کرتا ہو، اور ملا کہے کہ اللہ کے سامنے جا کر نماز میں کھڑا ہو کر علی کے ذکر سے ہی انکار کر دے، کیا اس کی اوقات ملا کی، اور اللہ کے سامنے ایسی جسارت کہ جس اللہ ملائکہ میں بیٹھ کر ملائکہ میں علی پر روزانہ فخر کرتا ہے، اور ملا کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں علی کا نام نہیں لوں گا، نماز باطل ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث جو ہے اصل مصدر کہ بے شک ہر روز اللہ ملائکہ مقربین میں علی پر فخر کرتا ہے، بشارت المصطفیٰ کتاب سے لی گئی ہے۔ القطرہ جلد 2 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔
صفحہ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس بچو کہ علی علیہ السلام کے بارے میں شک میں داخل نہ ہو جانا، کیونکہ بے شک علی علیہ السلام کے بارے میں شک کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ علی کے بارے میں شک کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سند ہے بشارت المصطفیٰ کتاب سے۔ اور حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور اپنی امت میں حب علی علیہ السلام ایسے چاہتا ہوں جیسے قول لا الہ الا اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ سند اصل مصدر بشارت المصطفیٰ۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت اور وحدانیت ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ توحید کا اقرار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے اقرار کے بغیر ناممکن اور لا یعنی ہے۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد علی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا کافر ہے، اور علی علیہ السلام کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک ہے، یعنی علی کی ولایت کے ساتھ دوسروں کی ولایت کو ماننے والا، وہ علی کی ولایت میں شرک کر رہا ہے وہ، اور علی علیہ السلام کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک ہے، اور علی علیہ السلام کا محب مومن ہے، اور علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور علی علیہ السلام کے نقش قدم کو ناپسند کرنے والا پیچھے رہ جانے والا ہے، اور علی علیہ السلام سے جھگڑے کرنے والا مارک ہے، اور علی علیہ السلام کو رد کرنے والا مٹ جانے والا ہے۔ علی علیہ السلام اللہ کا نور ہے اس کے شہروں میں، اور اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے۔ علی علیہ السلام اللہ کی تلوار ہے اس کے دشمنوں پر، اور انبیاء علیہ السلام کے علم کا وارث ہے۔ علی علیہ السلام اللہ کا بلند ترین کلمہ ہے، اور اس کے دشمنوں کا کلمہ پست ترین ہے۔ علی علیہ السلام اوصیاء علیہ السلام کا سردار ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور قائد الغر المحجلین علیہ السلام ہے، اور امام المسلمین علیہ السلام ہے۔ اللہ کسی کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا بغیر علی علیہ السلام کی اطاعت اور ولایت کے۔ سند بشارت المصطفیٰ کتاب اصل مصدر ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے شرک کرنے کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کی جو ہے نا آپ نے انکار کر دیا تو یہ اللہ کا انکار کر دیا، علی کی ولایت کا انکار کیا تو۔ اور حدیث نمبر 10، امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پس جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اور جب سواری چل پڑی تو فرمایا، لیکن اس کی شرطیں ہیں اور میں ان شرطوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے معصومین علیہ السلام کی ولایت کے بغیر، ٹھیک ہے۔ کتاب کی سند ہے بشارت المصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ شرائط اگر طے شدہ ہوں تو ان شرائط کی ادائیگی کے بغیر اس چیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ معصومین علیہ السلام توحید کی شرائط میں سے ہیں، اور اگر یہ شرائط پوری نہ کی، اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو توحید کی شرائط پوری نہ ہوئی، اور اللہ کے عذاب جو ہے نا نازل ہوگا، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اور 11 نمبر حدیث، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو 2 حروف عطا کیے گئے ہیں، اور وہ ان 2 سے کام چلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ابن عمران علیہ السلام کو 4 حروف عطا کیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 8 حروف عطا کیے گئے، اور نوح علیہ السلام کو 15 حروف عطا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو 25 حروف عطا کیے گئے، اور بے شک اللہ نے تمام کو جمع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اور بے شک اللہ کا اسم اعظم 73 حروف ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 72 حروف عطا کیے، اور 1 حرف حجاب میں رکھا۔ یہ کتاب بسائر الدرجات جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس میں سے جو نتیجہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 14 معصومین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ ان اسماء مبارکہ کے حروف کو ملاحظہ فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 حروف ہیں، علی ولی اللہ علیہ السلام یہ 10 حروف ہیں، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا یہ 11 حروف ہیں، حسن علیہ السلام 3 حروف ہیں، حسین علیہ السلام 4 حروف ہیں، علی علیہ السلام 3 حروف ہیں، محمد علیہ السلام 4 حروف ہیں، جعفر علیہ السلام 4 حروف ہیں، موسیٰ علیہ السلام 4 حروف ہیں، علی علیہ السلام 3 حروف ہیں، محمد علیہ السلام 4 حروف ہیں، علی علیہ السلام 3 حروف ہیں، حسن علیہ السلام 3 حروف ہیں، اور آخر میں محمد علیہ السلام 4 حروف ہیں، مجموعہ 72، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 72 ہیں جو
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حروف عطا ہوئے۔ اللہ نے اپنے اسم اعظم کو 72 حروف محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کر دیا، اور ایک جو حرف ہے حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف علیہ السلام کو اپنے پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے۔ صلوات و السلام علیک یا بقیۃ اللہ فی الارض۔ اسم اعظم کے متعلق ایک اور حدیث وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم سورہ حشر کی آخری 6 آیات میں ہے، کتاب القطرہ جلد 2۔ اگلی حدیث جو اس کا نتیجہ ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، یعنی مظہر توحید ہیں۔ سورہ حشر کی آخری 6 آیات میں لفظ اللہ 6 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ ہوا 7 مرتبہ، جس کا مجموعہ 13 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کے مظہر کو پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ مولا جلد ظہور ہوگا، ان کے پردہ غیب سے وہ پردہ ہٹے گا، اور ہماری نظروں کے سامنے وہ ہمارے وقت کے امام ہوں گے انشاءاللہ وہ مولا، اور ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائیں گے انشاءاللہ وہ مولا۔ حدیث نمبر 12، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے ظاہر کیا، اور اس کو اپنے نور عظمت و جلال سے اختراع کیا، اور وہ نور لاہوتی ہے جس کو ظاہر کیا، اور موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے لیے طور سینا پر اس کی تجلی ڈالی تو وہ نہ ٹھہر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے دیدار کو برداشت نہ کر سکا اور کھڑا نہ رہ سکا، حتیٰ کہ اس کی چمک سے غش کھا گیا کہ گر گیا، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ پھر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو پہلے حصے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حصے سے علی علیہ السلام کو ظاہر کیا، اور کسی اور کو اس نور سے ظاہر نہیں کیا۔ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ظاہر کیا، اور ان دونوں میں بنفس نفیس اپنی جان پھونکی، اپنی جان پھونکی، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی صورت بنا دیا، اور دونوں کو اپنی مثال بنا دیا، اور تمام مخلوق پر گواہ بنا دیا، اور اپنی مخلوقات پر اپنا خلیفہ بنا دیا، اور ان پر اپنی آنکھیں بنا دیا، ان کو اپنی آنکھیں بنا دیا، اور ان کے لیے اپنی زبان بنا دیا، اور دونوں کو اپنا علم ودیت فرمایا، اور دونوں کو بیان کا علم عطا فرمایا، اور دونوں کو اپنے غیب پر اطلاع دی، اور ایک کو اپنا نفس قرار دیا، اور دوسرے کو اپنی روح قرار دیا، اور ایک کو دوسرے کے بغیر تنہا نہ چھوڑا۔ ان دونوں کا ظاہر بشری، باطن لاہوتی ہے۔ مخلوقات کے لیے ان کو ناسوتی شکل میں ظاہر کیا تاکہ وہ ان دونوں کی زیارت کو برداشت کر سکیں، اور اللہ کے قول یعنی کہ ان کو جو لباس پہنایا گیا سورہ الانعام میں 9 نمبر آیت کا، یہی مطلب ہے کہ پس ان دونوں کو رب العالمین کا مقام دیا، اور تمام مخلوقات اور خالق کے درمیان حجاب قرار دیا۔ ان دونوں سے مخلوقات کی خلقت کی ابتدا کی، اور ان دونوں سے ہی کائنات اور جو کچھ مقدر ہو چکا ہے ختم کرے گا۔ پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ظاہر کیا، جس طرح اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ظاہر کیا تھا، اور نور فاطمہ سلام اللہ علیہا سے و علی علیہ السلام سے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ظاہر کیا، اور جس طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں، ان سب کو نور سے ظاہر کیا، اور ان کو ایک پشت حامل نور سے دوسری پشت کی طرف منتقل کیا، اور ایک صلب سے دوسرے صلب کی طرف، اور ایک رحم سے دوسرے رحم میں اعلیٰ ترین درجوں میں، جن میں کسی نجاست کا دخل نہیں منتقل کیا گیا، جن میں حقیر پانی کا دخل نہیں، اور نہ ہی کسی نطفے کا، جیسے باقی تمام مخلوق کے واسطے ہے، بلکہ یہ انوار اصلاب طاہرین سے ارحام مطہرات میں منتقل ہوتے رہے۔ یہ عین مطابق ہے قرآن کی اس آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے، ارحام مطہرات میں منتقل ہوتے رہے، کیونکہ یہ خالص سے بھی خالص ترین ہے۔ ان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا ہے، اور ان کو اپنے علم کا خزانہ بنایا ہے، اور اپنی مخلوق کی طرف بھیجا، اور ان کو اپنی ذات کا قائم مقام بنایا، اپنی ذات کا قائم مقام بنایا، اپنی ذات کا قائم مقام بنایا، کیونکہ نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی حالت و حقیقت کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، پس یہ
اس کی طرف سے بولنے والے، پیغام پہنچانے والے ہیں اور اس کے حکم و نہی پر متصرف ہیں۔ انہی کے ذریعے وہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے اور انہی کے ذریعے وہ اپنی نشانیاں اور معجزات دکھاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اور انہی کے ذریعے بندوں کو اپنی ذات کی معرفت کرائی، انہی کے ذریعے بندوں کو اپنی ذات کی معرفت کرائی۔ غور کریں، اور انہی سے اس کے امر کی اطاعت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ جانتا، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ جانتا، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ جانتا، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہوتا کہ رحمان کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ بس اللہ اپنا امر جاری کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اور یہ حدیث جو ہے القطرہ جلد اول میں موجود ہے، جو اصل مصدر ہے القطرہ جلد اول ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی دیدار کی برداشت اولو العزم رسول نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ نے لباس بشری میں ظاہر کیا تاکہ مخلوقات ان کی زیارت کر سکیں۔ اللہ نے ان کو صرف اپنی ذات کی خاطر خلق کیا ہے اور مخلوقات کے کسی پہلو کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ یہ انوار الہیہ صرف مظہر توحید ہیں۔ حدیث نمبر 13 اس باب کی آخری حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اور علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ایک نور سے ظاہر کیا۔ اس نور کے اثر سے ہمارے شیعہ پیدا ہوئے۔ جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کی، جب ہم نے تقدیس کی تو انہوں نے تقدیس کی، اور ہم نے تحلیل کی تو انہوں نے تحلیل کی، ہم نے تمجید کی تو انہوں نے تمجید کی، ہم نے توحید بیان کی تو انہوں نے توحید بیان کی۔ پھر اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ملائکہ پیدا کیے، پس ملائکہ 100 سال یوں ہی بیٹھے رہے، نہ وہ تسبیح جانتے تھے نہ تقدیس جانتے تھے۔ جب ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح کی، پھر ملائکہ نے تسبیح کی، اور اسی طرح باقی مخلوقات کے لیے ہوا۔ پس ہم ہی موحد ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی ایسا موحد نہیں، اور اللہ عز و جل ہی اس لائق ہے جس طرح اس نے ہمیں چنا اور ہمارے شیعوں کو چنا تاکہ ان کو اپنی قربت عطا کرے۔ بے شک اللہ نے ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور ہمارے شیعوں کو ان کے اجسام کی خلقت سے پہلے چن لیا، ہمارے شیعوں کو ان کے اجسام کی خلقت سے پہلے ہی چن لیا۔ بس ہم نے دعا کی اور اس نے قبول کی، اور ہماری وجہ سے اللہ نے ہمارے شیعوں کے استغفار کرنے سے پہلے ہی ان کو بخش دیا۔ کتاب القطرہ جلد دو۔ معصوم فرشتے 100 سال غور و فکر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے اس حدیث کا؟ معصوم فرشتے 100 سال غور و فکر کرتے رہیں تو ان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، مگر آج کل کا بدبخت انسان اغیار کا علم الاصول رٹ کر فتوے دے رہا ہے کہ نماز میں کیا جائز ہے کیا باطل ہے۔ اللہ نے جنہیں اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے اور اپنی ذات کا قائم مقام بنایا ہے، ان سے مقصر ملا مقابلہ کرنے کی غلیظ جسارت کر رہا ہے، اپنی اپنی ولایتیں گھڑ رہا ہے اور ان کی ولایت کو باطل قرار دے رہا ہے، اور اپنی نجس پانی سے تخلیق کو بھول گیا ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شیعہ کا نور تمام مخلوق کے لیے کافی ہے۔ یہ شیعہ جو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کا ہے، شیعہ جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اور عرش الہی کے قرب میں رہتے ہیں۔ یہ نتیجہ اس کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مومنین کرام، آپ نے یہ تمام حدیث سنی، یہ مظہر توحید، مظہر الہیہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی کوئی پہچان نہ ہوتی، اللہ کی کوئی عبادت نہ ہوتی، اللہ کو کوئی نہ جانتا۔ یہ توحید کے امر ہے، یہ توحید کی مظہر ہے۔ آپ اس تمام احادیث کو آپ پر یہ واجب و لازم ہے کہ مولا کی اس احادیث کو نشر و اشاعت کریں، ان کی لوگوں تک پہنچائیں، اپنی زبان سے یا لکھ کر یا اس ویڈیو کو فارورڈ کر جس طرح بھی آپ چاہیں۔ کسی قسم کا کوئی شرط نہیں ہے اس پہ کہ جس طرح بھی آپ اس کی نشر و اشاعت کرنا چاہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اس دنیا میں ہر مومن کی صرف ایک ہی لالچ ہوتا ہے اس کا، مومن کا، کہ وہ انصار امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہو، اور ہماری ان کاوشوں کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہم ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہوں، اور کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ مولا گواہ ہے کہ اس ذکر کی نسبت سے انشاءاللہ و مولا
ہم اور ہماری نسلوں کو ناصرین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا عہدہ ملے گا انشاءاللہ و مولا۔ یا علی مدد مومنین کرام، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ذکر کو آپ کی اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ یا علی مدد مومنین کرام۔